بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ کہتے ہیں ایک بار اورنگزیب عالمگیر سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔ احاطے میں ایک اندھا فقیر بیٹھا صدا لگا رہا تھا، یا خواجہ غریب نواز آنکھیں دے۔ آپ نے اس فقیر سے دریافت کیا، بابا کتنا عرصہ ہوا آنکھیں مانگتے ہوئے؟ بولا، برسوں گزر گئے مگر مراد پوری ہی نہیں ہوتی۔ میں مزار پاک پر حاضری دے کر تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ اگر آنکھیں روشن ہو گئیں تو بہت خوب، ورنہ قتل کروا دوں گا۔ یہ کہہ کر فقیر پر پہرا لگا کر بادشاہ حاضری کے لیے اندر چلے گئے۔ ادھر فقیر پر گریہ تاری تھا اور رو رو کر فریاد کر رہا تھا، یا خواجہ، پہلے صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان پر بن گئی ہے۔ اگر آپ رحمت اللہ نے کرم نہ فرمایا تو مارا جاؤں گا۔ جب بادشاہ حاضری دے کر لوٹے تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر فرمایا کہ تم اب تک بے دلی اور بے توجہ سے مانگ رہے تھے، اور اب جان کے خوف سے تم نے دل کی تڑپ کے ساتھ سوال کیا تو تمہاری مراد پوری ہو گئی۔ اللہ کریم کے جن نیک بندوں نے اصلاح امت اور اشاعت اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی، ان میں ایک بڑا نام سلطان الہند خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ آپ کی ولادت 537 ہجری کو سیستان، موجودہ ایران کے علاقے سنجر میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ نے تقریباً 81 سال راہ خدا میں علم کے حصول اور مخلوق خدا کے اصلاح میں گزارے اور کئی کتابیں بھی تحریر فرمائی۔ آپ رحمت اللہ کا وصال 6 رجب المرجب 633 ہجری کو ہوا۔ خوش نصیب مسلمان ہر سال 6 رجب کو چھٹی شریف کے نام سے آپ کا عرس مناتے اور ایصال ثواب کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید صادق اور خلیفہ اکبر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے ملفوظات پر مشتمل ایک کتاب ترتیب دی، جس کا نام دلیل العارفین رکھا۔ اس کتاب میں سے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات ملاحظہ کریں۔ نماز تمام مقامات سے بڑھ کر مقام ہے۔ نماز حق تعالی سے ملاقات کا وسیلہ ہے۔ وہ لوگ کیسے مسلمان ہیں جو فرض نماز میں اس قدر تاخیر کرتے ہیں کہ نماز کا وقت ہی گزر جاتا ہے اور پھر قضا پڑھتے ہیں؟ ان کی مسلمانی پر 20,000 مرتبہ افسوس ہے، جو مولا کریم کی عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یوں ارشاد فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسے شہر سے ہوا جہاں کے لوگ وقت سے پہلے ہی نماز کے لیے تیار ہو جاتے اور بر وقت نماز کی ادائیگی کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم جلد ہی نماز کی تیاری نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کا وقت نکل جائے، پھر کل قیامت کے روز کس طرح یہ منہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا سکیں گے۔ نماز ایک امانت ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے سپرد کی ہے، لہٰذا بندوں پر لازم ہے کہ وہ اس امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں۔ جو شخص قرآن مجید کو دیکھتا ہے، اللہ کریم کے فضل سے اس کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ نہ دکھتی ہے نہ خشک ہوتی ہے۔ جس نے جو کچھ پایا خدمت مرشد سے پایا، بس مرید پر لازم ہے کہ پیر کے فرمان سے ذرہ برابر بھی تجاوز نہ کرے۔ پیر صاحب جو کچھ اسے نماز، تسبیح اور اوراد وغیرہ کے بارے میں فرمائے، اسے غور سے سنے اور اس پر عمل کرے، کیونکہ پیر مرید کو سنوارنے کے لیے اور اسے کمال تک پہنچانے کے لیے عمل کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ کی دینی خدمات۔ سرزمین ہند میں جہاں عرصہ دراز سے کفر و شرک کا دور دورہ تھا اور ظلم و جور کی فضا قائم تھی اور لوگ اخلاق و کردار کی پستی کا شکار تھے، اس خطے کے لوگوں کو نور ہدایت سے روشناس کروانے، ظلم و ستم سے نجات دلانے اور لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کرنے والے بزرگان دین میں حضرت خواجہ معین الدین سید حسن چشتی اجمیری علیہ رحمت اللہ کا اسم گرامی بہت نمایاں ہے۔ آپ رحمت اللہ کی ولادت 537 ہجری بمطابق 1142 ہجری کو سجستان یا سیستان کے علاقے سنجر میں ایک پاکیزہ اور علمی گھرانے میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی حسن ہے۔
اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ رحمت اللہ کے مشہور القابات میں معین الدین، غریب نواز، سلطان الہند اور عطائے رسول شامل ہیں۔ حصول علم کے لیے آپ رحمت اللہ نے شام، بغداد اور کرمان وغیرہ کا سفر بھی اختیار فرمایا۔ نیز کثیر بزرگان دین سے اکتساب فیض کیا، جن میں آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی اور پیران پیر حضور غوث پاک حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اسما قابل ذکر ہیں۔ زیارت حرمین کے دوران بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو ہند کی ولایت عطا ہوئی اور وہاں دین کی خدمت بجا لانے کا حکم ملا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سرزمین ہند تشریف لائے اور اجمیر شریف راجستھان کو اپنا مستقل مسکن بناتے ہوئے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا آغاز فرمایا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی دینی خدمات میں سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے اخلاق، کردار اور گفتار سے اس خطے میں اسلام کا بول بالا فرمایا۔ لاکھوں لوگ آپ کی نگاہ فیض سے متاثر ہو کر کفر کی اندھیریوں سے نکل کر اسلام کے نور میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ جادوگر سادھو رام، سادھو اجے پال اور حاکم سبزوار جیسے ظالم و سرکش بھی آپ کے حلقہ ارادت یعنی مریدوں میں شامل ہو گئے۔ ہند میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی آمد ایک زبردست اسلامی، روحانی اور سماجی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ خواجہ غریب نواز کے طفیل ہند میں سلسلہ چشتیہ کا آغاز ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اصلاح و تبلیغ کے ذریعے تلامذہ و خلفاء کی ایسی جماعت تیار کی جس نے بر اعظم پاک و ہند کے کونے کونے میں خدمت دین کا عظیم فریضہ سر انجام دیا۔ دلی میں آپ کے خلیفہ حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت اللہ نے اور ناگور میں قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ نے خدمت دین کے فرائض سر انجام دیے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس مشن کو عروج تک پہنچانے میں آپ کے خلفاء نے بھی بھرپور حصہ ملایا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے پاک پتھر کو، شیخ جمال الدین ہانسوئی علیہ رحمت اللہ نے ہانسی کو اور شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے دلی کو مرکز بنا کر اصلاح و تبلیغ کی خدمت سر انجام دی۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریر و تصنیف کے ذریعے بھی اشاعت دین اور مخلوق خدا کے اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ کی تصانیف میں انیس العروج، کشف الاسرار، گنج الاسرار اور دیوان معین کا تذکرہ ملتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 45 سال سرزمین ہند پر دین اسلام کی خدمت سر انجام دی اور ہند کے ظلمت قدے میں اسلام کا اجالا پھیلایا۔ آپ کا وصال 6 رجب 627 ہجری کو اجمیر شریف راجستھان ہند میں ہوا اور یہی مزار شریف بنا۔ آج بر عظیم پاک و ہند میں ایمان و اسلام کی جو بہار نظر آ رہی ہے، اس میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحیح بے مثال کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ جزاک اللہ۔